بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی علی کے بغض کو تو نے اصول سمجھا، علی کے بغض کو تو نے اصول سمجھا، غاصبوں کو تو نے گلشن کا پھول سمجھا۔ اب جاہل تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوئے علی کو رسول سمجھا۔ سلوات پڑھیے۔ ماشاءاللہ باذوق مجمع ہے، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھیں، بآواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وهو اصدق وقولہ الاحسن وقولہ المتقن وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صلوات پڑھیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، چند منٹ پڑھوں گا، لیکن آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ دعا ہے خالق حقیقی کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارے اس پاک ذکر کے صدقے میں صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس عبادت کا ثواب، اس جلیلۃ القدر عبادت کا ثواب اجر عظیم عطا فرمائے، اور جس نے جس طرح سے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے اس کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے۔ اسٹوڈنٹ بھی، طالب علم بھی تشریف فرما ہے، بزرگ بھی تشریف فرما ہے۔ میں دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شمار فرمائے۔ اب نہیں، بعد میں، ابھی نہیں، مدرسے میں جا کر طلاب عزیز ہیں مجھ سے سوال اٹھا سکتے ہیں، بھائی صاحب یہ جو آپ کر رہے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، جشن ہو رہا تھا، آپ نے دعا میں اس کو جلیلۃ القدر کہا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بتاتا چلوں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے میں ہاتھ باندھ کر جواب دیتا چلوں کہ ہمارے 5ویں امام سے کسی بندے نے آ کر پوچھا مولا دین کیا ہے۔ ہمارے 5ویں امام سے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، ہمارے 5ویں امام سے کسی بندے نے آ کر پوچھا مولا دین کیا ہے۔ امام نے فرمایا دین 5 فصلوں کا نام ہے، اول نماز، ثانی روزہ، ثالث حج، رابع زکوٰۃ، اور خامس میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت۔ ماشاءاللہ بندے نے پھر کھڑے ہو کر سوال کیا مولا ان 5 میں سے بدنی کون سی چیز ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا کیا نماز ان میں سے بدنی ہے؟ امام نے فرمایا نہیں۔ کہا کیا روزہ ان میں سے بدنی چیز ہے؟ امام نے فرمایا نہیں۔ کہا کیا حج ان میں سے بدنی چیز ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا پھر زکوٰۃ ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت۔ بندے نے پھر سوال کیا واہ مولا نماز اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا وہ ہلکا ہو گیا، حج اللہ کا وہ ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، ولایت آپ کے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ بھاری کیسے ہو گئی؟ امام نے فرمایا خدا تیری شفاعت کرے، نماز سفر میں قصر ہوتی ہے یعنی عادی ہوتی ہے، روزہ بیمار پر واجب نہیں، زکوٰۃ غریب پر واجب نہیں، حج غریب نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، رب کعبہ کی قسم میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت غریب پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے، سفر میں بھی واجب ہے، خجر میں بھی واجب ہے۔ سلامت رہے جہاد۔
मजलिस में उठेगा कैसे? क्या बात है, क्या बात है। जिक्र अली इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। अब मुझे हदीस याद आ गई। हमारे मुसलमानों के खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक वो रसूल के घर तशरीफ ले आए, जनाब आयशा के घर आए, हमारी उम्मुल मोमिनीन अम्मा हुजूर के घर तशरीफ ले आए, रसूल से बातें करना शुरू कर दी। मौला अली भी वहाँ तशरीफ फरमा थे। जनाब अबू बकर, ये हमारी फिका जाफरिया की किताब में नहीं है, रियाजुल नज़रा अहले सुन्नत की किताब है, उसमें है कि जनाब अबू बकर तशरीफ ले आए, रसूल पाक से बातें कर रहे हैं, अली का चेहरा देख रहे हैं, बातें रसूल से चेहरा अली का, बातें रसूल से चेहरा अली का। जनाब आयशा ने गुस्सा किया, कहा बाबा जान ये क्या बात हुई, बातें रसूल से कर रहे हो, चेहरा अली का देख रहे हो। जनाब अबू बकर ने मुस्कुराकर फरमाया, आयशा क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि तुम्हारा बाप एक ही वक्त में दो दो इबादतें करे? जनाब आयशा ने ताज्जुब से पूछा, वो कैसे? फरमाया रसूल ने फरमाया था अली का चेहरा देखना इबादत है। मैं रसूल से बात कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ये एक इबादत, चेहरा अली का देख रहा हूँ ये दूसरी इबादत। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला अपनी लारा बेमिसाल किताब में इरशाद फरमा रहा है कि यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमाम। अगर साहब इसमें इस आयत में दो चीजें अल्लाह ताला बयान कर रहा है, दो चीजों की ताकीद की जा रही है। अव्वल कि क़यामत को ना भूलो, क्योंकि क़यामत तुम्हारी पेशी का दिन है और जो पेशी की तारीख होती है वो कभी भुलाई नहीं जाती। और दूसरा इमामत को ना भूलो, क्योंकि अगर इमाम अच्छा होगा तो महशर का अंजाम अच्छा होगा। दूसरा इमामत को ना भूलो। जनाब किबला साहब मुहक्किक कहते हैं, तहकीक करने वाले कहते हैं, साइंसदान कहते हैं कि हमने रिसर्च की, तजर्बा किया, क्या देखा कि तीन चीज़ें इस दुनिया में जिस बंदे के खिलाफ हो जाए वो 3 दिन से ज़्यादा जिंदा रहेगा। 3 चीज़ें जिस बंदे के खिलाफ हो जाए वो 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। अव्वल हुकूमत जिसके खिलाफ हो, सानी माल दौलत जिसके खिलाफ हो, सालिस अवाम और प्रोपोगंडा जिसके खिलाफ हो। अली भाई मैंने अव्वल सानी सालिस इसीलिए कहा है, अगर मैं कहता 1 2 3 तो 1 2 3 से मुसलमान भाई कोई और मुराद लेते हैं, इसलिए मैंने कहा अव्वल सानी सालिस। वही साइंसदान कहते हैं कि 3 चीजें जिसके खिलाफ हों वो 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता। वही साइंसदान कहते हैं जब हमारी नजर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर पड़ी, उम्र मुबारक पर पड़ी, तो क्या देखा? अव्वल अली के खिलाफ, सानी अली के खिलाफ, सालिस अली के खिलाफ, बनु उमैया वाले अली के खिलाफ, बनु अब्बास वाले अली के खिलाफ, मक्का वाले अली के खिलाफ, मदीना वाले अली के खिलाफ, दमिश्क वाले अली के खिलाफ, मुहद्दिस अली के खिलाफ, उलट गए, ताज पलट गए और राख बिखर गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए। झुम्पे काबा की कसम, अली पतन थी, जिंदाबाद था, अली आज भी जिंदाबाद। अली कल भी जिंदाबाद था, अली आज भी जिंदाबाद है और क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। अली को समझना कोई मजाक थोड़ी है, अली को समझना बहुत दूर की बात। हम उनके नौकरों को नहीं समझ सकते। अली का एक बहुत ही अदना सा वो एक दिन दरिया के किनारे पे तशरीफ फरमा थे। पीछे से एक मुनाफिक बंदा गुजरा
جناب بہلول نے اس کو دیکھا، پھر دریا کی طرف رخ کر کے بلند آواز سے کہا، اے دریا، کیا میں آج تیرا علاج کر دوں؟ وہ گزر رہا تھا، جاتے جاتے مسکرایا، ہنسا، ٹھٹا لگایا، واپس آیا، کہا، واہ بہلول، کیا بات ہے، میں نے پہلے لوگوں سے سنا تھا کہ تو پاگل ہے۔ فون کر کے کہہ رہے ہو کیا میں تمہارا علاج کر دوں؟ اس کا کیا علاج کرو گے؟ جناب بہلول نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم کہو کوئی یہ دریا جو ہے، ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کے کہا اسے، اگر تم کہو تو اس پورے دریا کو اس چھوٹے سے گڑھے میں بند کر دو۔ وہ مزید جناب بہلول نے مسکرا کر فرمایا، جاہل، میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا تھا، جب اتنا بڑا دریا چھوٹے سے گڑھے میں بند نہیں ہو سکتا تو میرا اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی نجس کھوپڑی میں کیسے آ سکتا ہے؟ شاعر نے کیا خوب لکھا ان کے بارے میں کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کو انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی، خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئے۔ جناب سارا موضوع کلوز کرتے ہوئے ایک آخری جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام، مسجد کوفہ کا منبر جناب علی علیہ السلام کی ظاہری حکومت کا وقت، ظاہری خلافت کا وقت، جب لوگوں کو پتہ چلا، کوفے والے بچے بوڑھے جوان عورتیں اکٹھے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ علی منبر رسول پر کس طرح بیٹھتے ہیں۔ جو ممبر ہوتا ہے قبلہ صاحب، اس کی 4 سیڑھیاں ہوتی ہیں، 1 2 3 4۔ پہلی سیڑھی وہ تھی جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے، دوسری سیڑھی جب خلیفہ اول کا وقت خلافت آیا تو اس نے کہا میری اتنی اوقات نہیں کہ میں رسول کی سیڑھی پہ ان کی مسند پہ ان کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں، لہذا انہوں نے دوسری سیڑھی پر یعنی اس جگہ جہاں رسول کے قدم ہوا کرتے تھے اگر بیٹھ گئے۔ خلیفہ ثانی نے جب ان کا وقت خلافت آیا تو انہوں نے کہا کیونکہ پہلی پہ رسول پاک اور دوسری پہ خلیفہ اول تشریف فرما تھے، اسی لیے میں ان کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسری سیڑھی پہ بیٹھوں گا، یعنی پہلے خلیفہ کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ تیسرے خلیفہ آئے، انہوں نے بھی اگلوں کی تقلید کرتے ہوئے پیروی کرتے ہوئے چوتھی سیڑھی پر بیٹھ کے کہا میں دوسرے کے قدموں میں بیٹھوں گا، اور جیسے ہی خلافت علی کا وقت آیا تو لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، بچے بوڑھے جوان عورتیں سب جمع ہو گئی دیکھنے کے لیے کہ پہلی پہ رسول تھے، دوسری پہ پہلا تھا، تیسری پہ دوسرا تھا، چوتھی پہ تیسرا تھا، علی کہاں بیٹھیں گے؟ ممبر پہ جگہ ہی نہیں۔ جناب علی آئے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، لوگوں کو دیکھتے گئے مسکراتے گئے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، لوگوں نے آپس میں چمک گولیاں شروع کر دی، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، لوگوں نے ایک دوسرے کو گھٹنے مارنے